شہزاد صاحب آج جو حکومت ہے اس کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, اب یو نو دی اکانومی, اور میں اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذرا ٹیکنیکل نہ جائیے گا, بٹ آپ مفتاح صاحب کے ساتھ بھی میں آپ کا کچھ دن پہلے پروگرام دیکھ رہا تھا, ظاہری بات ہے آپ نے اکانومی میں پہلے بھی پروگرامز کیے. اب یہ امپریشن آ رہا ہے کہ نہیں وہ ڈارنامکس کی طرف واپس جا رہی ہے پاکستان کی اکانومی, اور اسحاق ڈار صاحب is being brought in just to fix things up, کہ وہ چیزوں کو ذرا ریورس گیئر لگائیں, ڈالر کو پیچھے دھکیلیں اور معاملات کو ذرا بہتر کریں. اور یہی لگ رہا ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب ہی آ کے وزارت خارجہ کا وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے پاس چلا جائے گا. از اٹ سو, یا وی آر ٹو ارلی ان میکنگ اے ججمنٹ آن دس کہ نہیں یار اتنی جلدی نہیں, مے بی از جسٹ کمنگ بیک ٹو اسسٹ. پہلے ابھی منصور بھی اب آپ نے بات کی تھی کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, یہ بالکل ٹھیک ہے, عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا, بٹ ہماری کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ ہم سمجھائیں. اگر نہیں سمجھائیں گے تو انہی پاپولر ایشوز پہ یہ سیاستدان سیاست کرتے رہیں گے. جب اپوزیشن میں ہوں گے سمپلسٹک سلوشن بتائیں گے کہ آپ آئیں یہ کر دیں فلانا کر دیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن جب وہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کر نہیں پاتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں عوام کو تاکہ عوام کو بار بار یہ چونا لگانے میں کامیاب نہ ہو جائے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ اقتدار میں آ کے بالکل مختلف فیصلے کرتے ہیں. ڈار صاحب سے میں نے بھی کل پوچھا کہ سنا ہے آپ کی خبریں ہیں آنے کی, تو انہوں نے کہا بالکل اینڈ آف جولائی میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور مجھے عہدہ ملے گا فائنانس منسٹری کا یا کوئی اور عہدہ ملے گا, یہ آخر میں پارٹی قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے, پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے, تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے. بٹ یہ خبریں گرم ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے 2 دن پہلے شاید شاہ نے پوچھا تھا, شاہ خان زادہ نے, تو انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے تو باقاعدہ میٹنگ میں کہا تھا کہ میں ان کے انڈر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں, ابھی بھی ان سے ایڈوائز لیتا ہوں. تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور چل رہی ہے, بٹ اگین پھر وہی بات ہوگی منیب کہ کوئی اور ہوتا اس وقت, کوئی اور فائنانس منسٹر ہوتا تو کیا وہ بہتر فیصلے کر لیتا, کیا وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو نہیں مانتا. ہم 2013 میں جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنے تھے حالات ٹوٹلی مختلف تھے, ٹوٹلی مختلف حالات تھے. میں پھر نمبر گیم میں نہیں جاؤں گا, کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا, لیکن اس وقت کے حالات مینج کرنا آسان تھے. آئی ایم ایف اس وقت آپ کے اوپر وہ ریسٹرکشنز نہیں رکھ رہا تھا. اب ایک تو آپ کے ویسے ہی تعلقات انخلا کے بعد, اور پھر خان صاحب نے جو بیانیہ بنائے امریکہ کے ساتھ کوئی بہت آئیڈیل نہیں رہے ہیں, لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف اس حد تک بھی سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو یہ پروگرام نہیں دے گا. یہ جو آخری دنوں میں امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی مفتاح اسماعیل صاحب کی اور عائشہ غوث پاشا صاحبہ کی, اس کی وجہ سے ہمیں یہ پلان ملا ہے. یہ بات طے تھی کہ کوئی کنسیشن ایکسٹرا نہیں ملے گا, لیکن وہ شاید پروگرام ہی نہیں ملتا ہمیں اگر آخر میں امریکہ جو ہے وہ نہیں سپورٹ کرتا پاکستان کو اس بات پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ڈار صاحب کی 2-3 پالیسیز پہ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, مہنگائی کم رکھی ہوئی تھی, لیکن ایک بات جو آپ یہ کر رہے ہیں نا, یہ جو ڈالر کو ریورس کر کے ایک ریٹ پہ رکھنے کی, یہ ہمیشہ لانگ ٹرم میں بربادی کا سبب بنتا ہے. آپ کے لیے نہیں بنے گا, آپ کا جو ہے رپورٹ کارڈ بڑا اچھا ہوگا کہ دیکھیں میں نے ڈالر رکھ لیا 100-103 پہ, کتنا اچھا کام کیا, مہنگائی بھی نہیں ہوئی, لیکن جو آئے گا وہ بھگتے گا, اور اس سے زیادہ شدید بھگتے گا کہ آپ گریجولی اپنے ڈالر کو اپنے روپے کو ایڈجسٹ کرتے رہیں جتنی آپ کے ملک میں افراط زر ہے. سمپل فارمولا ہوتا ہے یہ, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یا تو آپ کے پاس ڈالر اتنے زیادہ ہو کہ آپ ہمیشہ پمپ ان کر کے ڈالر کو سسٹین کر سکتے ہو, لیکن یہ پاکستان کی صورتحال میں ہو نہیں سکتا اس وقت. اچھا, یہ بڑی انٹریکٹیو بات ہے یہاں منصور صاحب. ڈار صاحب کا واپس آنا ٹھیک ہے, اگین وہ آگے آ جاتے ہیں, وہ ان کو کون سا عہدہ دیا جاتا ہے, مفتاح صاحب ہی کنٹینیو کرتے ہیں. مفتاح صاحب از آلسو بڑے وہ کمپٹنٹ شخصیت ہیں. شاید اسحاق ڈار صاحب آ کے پالیسی گائیڈ لائن کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں, انسٹرکٹ کرتے ہیں اور مفتاح صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ تو شاید بعد میں ہمیں پتہ چلے گا. بٹ اگر ہم اسے ریئلسٹکلی دیکھیں, ریئلسٹکلی بھی دیکھا جائے اگر, تو جو ڈیمیج یہ جو نیریٹو بنایا گیا ہے, یہ تو اب وہ لوگ جو کہ عمران خان سپورٹ بھی کرتے تھے آف دا ریکارڈ, میں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں کن کی بات کر رہا ہوں, جب آف دا ریکارڈ ان سے باتیں ہوتی ہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح آپ ایک وین یو آر پارٹ آف دا ورلڈ, اور آپ ایک جگہ ایک گلوبل لینڈسکیپ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ اس طرح ایک سپر پاور کے ساتھ لڑائیاں مول نہیں لے سکتے, اور خاص طور پر بیٹھ کے اپنے پولیٹیکل ریٹرک کے لیے آپ اس طرح کے بیانات نہیں دیتے بیکاز اٹ ڈیمیجز دا اسٹیٹ. کیا عمران خان صاحب نے وہ ڈیمیج کر دیا ہے؟ اینڈ اف سو پھر یہ مسلم لیگ نون کی لیڈ حکومت یہ واقعی کہنے میں درست ہے کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں اور اکانومی اتنا بیڑا غرق ہوا ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم نے 4 مہینے میں کچھ نہیں کر دیا نوز ڈائیو پہ, یہ ہم سے پہلے خراب ہوا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں منیب صاحب اس میں ایک بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپوزیشن میں کے بینچز کے اوپر بیٹھ کے جو ریٹرک ہوتی ہے وہ
گورنمنٹ بینچز کے اوپر بیٹھ کے ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون کے بھی مثال کے طور پہ کئی ایسا ریٹرک ہے جو بینچز پہ بیٹھتے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب کے ایک بڑے بڑے بیانات ہیں, میں آؤں گا, میں پیٹرول, آپ جیسے آؤں گا آپ دیکھیے گا بجلی کی قیمتیں بھی کم کر دوں گا, پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کر دوں گا. اسد عمر صاحب جس طرح پہلے اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے اس وقت ان کے بھی بڑے دعوے تھے. تو سیم از دا کیس ود امریکہ آلسو. میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بے شک وہ امریکی حکومت وہ سازش نامنظور اور وہ امریکی مراسلے والی وہ چیزیں جلسے کے اندر تو وہ کرتے ہیں, لیکن ان کے کم از کم 4-5 مختلف سپاٹس ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ وہ کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کراؤڈ نے نعرے مارنا شروع کر دیے, جی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. تو عمران خان صاحب نے خود کرنے نہیں چپ کر جو یہ اس قسم کی بات نہیں کرنی, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے. اور میں مثال کے طور پہ میں چلے ابھی سے بات کہہ دیتا ہوں, آپ کے خیال میں اگر آج عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے, عمران خان صاحب واپس وزیر اعظم بن جائیں, آپ کے خیال میں امریکہ مخالف ریٹرک اسی طرح ہی چلے گا؟ وہ بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان کیا اسی طرح چلائیں گے؟ نہیں چلائیں گے. وی آل نو دس, نہیں چلائیں گے. یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے جو اپوزیشن کے اندر بیٹھتے ہوئے سب کھیلتے ہیں. نون لیگ بھی کھیلتی ہے, ان کے اپنے اسٹنٹس ہیں, ان کی اپنا ایک بیگیج ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہے. لیکن ہمارا بیچارہ ووٹر سپورٹر جو ہے وہ بھولا ہے, وہ ان چیزوں میں آ جاتا ہے کہ ہاں عمران خان صاحب نے جناب امریکہ کو للکار دیا اور اب آپ دیکھیے گا پہلا بندہ آ گیا. ڈار صاحب کے ریٹرن کو کیسے دیکھ رہے ہیں منظور صاحب؟ اچھا, ڈار صاحب کے ریٹرن کو سر, جو چند صحافی ہیں جن کے میں کم از کم 2 صحافیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کی ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے. میری اب تک ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی, لیکن جو 2 صحافی ہیں جن کی ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ایکچولی مسلم لیگ نون کے چند حلقوں کے اندر یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بطور چیئرمین سینٹ آ رہے ہوں, اور مفتاح اسماعیل صاحب کو نہیں بلکہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے لیے جو ہے وہ ایکچولی شاید واپس آ رہے ہوں. بٹ ایوری تھنگ از اسٹل ویری فاگی, سو اس لیے کوئی کنفرم خبر دینا اس معاملے میں میرے خیال میں جلد بازی ہوگی. یہ واقعی اچھا منیب اس میں جی لیکن ایک آپ یہ دیکھیں کہ اقتدار کتنی بہترین دوا ہے, بیسٹ میڈیسن ہے. ڈار صاحب بھی ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئے ہیں, نواز شریف بھی صحتیاب ہے, صرف ایک سگنل کا انتظار ہے, گو ہیڈ کا انتظار ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ان کا سینٹنس سسپینڈ کر دے گی. آپ نے شہزاد صاحب وہ کلپ نہیں دیکھا, وہ ہمارے پروگرام میں آپ کو بھیجوں گا, بلکہ آپ چلائیے گا. یہ کوئی 2 مہینے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب آئے, انہوں نے کہا ایک دم پاکستان میں ڈاکٹرز کو یہ لگا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج یہاں بڑا اچھا ہو سکتا ہے, اور انہوں نے یہ ڈیفائن کر لیا. ڈاکٹر کا نام بتاتا ہوں منیب بھائی, میں ڈاکٹر کا نام جانتا ہوں. اس ڈاکٹر کا نام بتا دیں, ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر کرسی. سر ڈاکٹر کرسی نام ہے اس کا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. یہ جو دوائی کی بات کی اطہر صاحب, ایسے شہزاد صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جو اقتدار ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت اچھی میڈیکیشن ہے اور زبردست میڈیسن ہے. تو میرے خیال میں یہ ملتی رہنی چاہیے جو لوگ سیاست کے اندر ہیں ان کو, تاکہ وہ ان کی صحت بالکل درست رہے. جی بالکل ٹھیک بات کی ہے, پر وہ ڈاکٹر کا نام نہیں کسی نے بھی صحیح بتایا, تو میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ڈاکٹر کا نام. لوگ شاید خود ہی سمجھ جائیں کہ ڈاکٹر کون ہے جس کے اشارے پہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور جس کے اشارے پہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وفاق کے اندر آپ خود وزیر اعظم بن گئے, آپ نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, تو چیئرمین سینٹ کس طرح کوئی ورکر بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی یقیناً کسی رشتہ دار کے پاس ہی جانی چاہیے. تو اگر ایسی کوئی خبر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے, اس لیے کہ کوئی بھی چیز وہ دوسروں کے ساتھ بات نہیں اس طرح تیار نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی بیماری ہو, میاں صاحب کی بیماری ہو, عرصہ دراز سے یہ سب چیزیں چل رہی تھی. اب اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ وہ کیوں باہر گئے ہیں, بیماری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک دم سے وہ کہہ رہے ہیں میں جولائی کے آخر میں آ جاؤں گا, اور یہ بنیادی طور پہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو میاں صاحب بھیج رہے ہیں کہ جائیں آپ ذرا ڈاکٹر سے بالمشافہ ملیں اور پھر مجھے رپورٹ دیں کہ ڈاکٹر ابھی بھی کوئی آپریشن کے اس میں موڈ میں تو نہیں ہے, ابھی بھی اس نے کوئی کڑوی دوائی تو نہیں رکھی ہوئی, یا پھر وہ میٹھی دوائی والا ڈاکٹر ہے. ویسے جن کو آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بار بار, وہ ڈاکٹر کہنے پہ برا مان سکتے ہیں, وہ سائنٹسٹ ہیں, وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں, ہر دفعہ ایک نئی کریشن ہوتی ہے, ہر دفعہ ایک نئی کریشن ہوتی ہے. یہ میں شہزاد بھائی سے 100% ایگری کرتا ہوں, جو تجربہ اس دفعہ انہوں نے کیا ہے یہ کوئی سائنسدان ہی کر سکتا ہے, ڈاکٹر نہیں کر سکتا. بھائی بات یہ نہیں تجربہ وہ صحیح بیٹھا یا غلط بیٹھا